یہ ہے آپ مراٹھی ہی کو لے لیجیے. یہاں جو مراٹھی آپ کے لاتور میں بولی جاتی ہے 2-3 ضلع دوسری طرف چلے جائیے تو بولنے کا انداز بدل جائے گا. ہر زبان چند میل کے فاصلے پر اس کے بولنے کا انداز، اس کا لب و لہجہ بدلتا. ہر زبان کا یہ حال ہے. بعض زبانیں تو ایسی ہیں کہ اس میں تذکیر اور تانیث کا بھی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. ایک بڑا پرلطف واقعہ ہے. 2 آدمی جھگڑا کر رہے تھے کہ بلبل جانتے ہیں نا پتا ایک پرندہ ہوتا ہے، جانتے ہیں نا بھائی؟ ارے بھائی نہیں جانتے ہیں تو ٹھیک ہے، جانتے ہیں تو ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ جانتے ہیں کہ نہیں. ہاں، بلبل ایک پرندہ ہوتا ہے. اب بلبل مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ 2 آدمی جھگڑا کر رہے تھے. ایک لکھنؤ کا تھا اور ایک دلی کا تھا. تو لکھنؤ والے بیچارے بڑے نرم و نازک ہوتے ہیں، ان کے اوپر نسوانیت کا غلبہ شاید زیادہ ہوتا ہے. تو لکھنؤ والے بولتے ہیں بلبل بولتی ہے، اور دلی والے کہتے ہیں بلبل بولتا ہے. دونوں جھگڑا کر رہے تھے. ایک کہہ رہا تھا بلبل بولتی ہے، دوسرا کہہ رہا تھا بلبل بولتا ہے. فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا. ایک تیسرا آدمی وہاں سے جا رہا تھا. بھائی دیکھو یہاں حیدرآباد والے ہیں کہ نہیں؟ جو ناراض مت ہونا. وہ حیدرآباد دونوں نے اس کو بلایا کہ بھائی یہ بتاؤ بلبل بولتی ہے یہ صحیح ہے یا بلبل بولتا ہے یہ صحیح ہے؟ اس نے کہا دونوں غلط. نہ بلبل بولتی ہے نہ بلبل بولتا ہے، بلبلا بولتا ہی. تو ہر زبان میں یہ فرق ہوتا ہے. لیکن دیکھیے قرآن جس طرح قرآن نازل کرنے والے رب نے پڑھا ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، صرف ایک کتاب نہیں ہے. میرے رب نے اس کی تلاوت کی ہے، میرے رب نے اس کو پڑھا ہے. جس طرح قرآن اللہ رب العزت نے پڑھا ہے اسی طرح قرآن پڑھ کر سکھایا ہے جبریل امین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے صحابہ کو، انہوں نے تابعین کو، انہوں نے تبع تابعین کو. پھر وہاں سے لے کر اب تک قرآن کریم سے پڑھنے کا وہی انداز ہے جس طرح آپ پڑھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ قاری چاہے مصر کا ہو، قاری چاہے سعودی عرب کا ہو، قاری چاہے انڈونیشیا کا ہو، قاری چاہے ملیشیا کا ہو، قاری چاہے ہندوستان کا ہو، اور ہندوستان میں بھی چاہے مہاراشٹر کا ہو، یو پی کا ہو، بہار کا ہو، حتیٰ کہ بنگال کا ہو، جو بیچارے ان کی زبان کتنا کھینچ کر بولتے ہیں. لیکن جب قاری قرآن کی قرأت کرتا ہے تو ان کی قرأت سے آپ اندازہ نہیں لگا سکیں گے کہ وہ یورپ کا رہنے والا ہے کہ افریقہ کا رہنے والا ہے کہ امریکہ کا رہنے والا ہے کہ ایشیا کا رہنے والا ہے. جس طرح قرآن کی آیتیں اللہ نے نازل فرمائی ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے، اسی طرح قرآن کے پڑھنے کا لہجہ بھی اللہ نے نازل فرمایا ہے اور اس لہجے کی اللہ نے حفاظت کی ہے، اور قرآن کریم قیامت تک اسی لہجے میں پڑھا جائے گا. تو یہ 3 شعبے، نازلہ کا شعبہ جو ہمارے مدرسوں میں ہوتا ہے، اور نازلہ کا شعبہ، حفظ کا شعبہ اور تجوید کا شعبہ، یہ تینوں شعبے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں سے جو پہلا مقصد ہے اس کو پورا کرتے ہیں. دوسرا مقصد آپ کے دنیا میں آنے کا کیا تھا؟ تعلیم کتاب و حکمت. جو آیتیں اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر نازل ہو رہی ہیں ان آیتوں میں معانی کیا ہیں، ان آیتوں کے مطالب کیا ہیں، ان میں کون کون سے احکامات چھپے ہوئے ہیں، ان کو کھول کھول کر صحابہ کے سامنے بیان کرنا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کے اوپر یہ ذکر اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کریں. یہ تعلیم کتاب و حکمت کا کام بھی انہی مدرسوں میں ہوتا ہے.
یہ جو درس نظامی کے نام سے یا کسی اور نصاب کے نام سے علوم پڑھائے جاتے ہیں، اس کا تعلق دراصل تعلیم کتاب و حکمت سے ہوتا ہے۔ اور پھر اگر اس مدرسے جیسا کوئی خوش قسمت مدرسہ ہو جہاں حضرت مخدوم جیسی کوئی شخصیت ہو تو یہاں تزکیہ کا کام بھی ہوتا ہے، یعنی وہ تینوں مقاصد بعثت جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، ان مدارس عربیہ کے اندر پورے کیے جاتے ہیں۔ تلاوت آیات بھی، تعلیم کتاب و حکمت بھی اور تزکیہ کا کام بھی ان مدارس میں پورے کیے جاتے ہیں۔ اب آپ ہی فیصلہ کیجئے کہ یہ مدارس کتنی اہمیت کے حامل ہیں۔ جو تین کام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے، ان تینوں کاموں کو پورا کرنے کی ان مدارس عربیہ اسلامیہ میں کوشش کی جاتی ہے۔ یہ اہمیت ہے، ان مدارس کی اس اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات، ان مدرسوں نے ملک کیا دیا ہے؟ میرے دوستو، اگر میں یہ کہوں کہ اگر یہ مدارس اسلامیہ نہ ہوتے اور اس ملک میں آزادی کا سور مدارس اسلامیہ نے نہ پھونکا ہوتا، لوگوں کو اس پر کھڑا نہ کیا ہوتا کہ اے لوگوں یاد رکھو اب ملک غلام ہو گیا، انگریزوں نے اس ملک کو غلام بنا لیا ہے اور اس غلامی سے آزادی حاصل کرنا اب ضروری ہو گیا ہے، خاص طور سے مسلمانوں پر۔ یہ واقعہ ہے 1803 کا، جب انگریزوں نے ملک پر قبضہ کر لیا اور یونین جیک لہرا دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ اب اس ملک میں حکم کمپنی بہادر کا چلے گا، برائے نام بادشاہ ہوگا، ملک بادشاہ کا کہلائے گا، لیکن حکم کمپنی بہادر کا چلے گا اور مخلوق اللہ کی ہوگی، لیکن نظام ہمارا چلے گا۔ تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ دلی کے ایک مدرسے میں ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھا ہوا اس وقت کا ہندوستان بلکہ عالم اسلام کا سب سے بڑا عالم شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، اے لوگوں، اے مسلمانوں، یہ ملک آج غلام ہو گیا اور اس غلامی سے اس ملک کو نجات دلانے کی ذمہ داری تمہاری۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی فتویٰ جنگ آزادی کی بنیاد بنا، اور یہ فتویٰ جاری کہاں سے ہوا؟ ایک مدرسے سے جاری ہوا، ایک عالم دین نے اس کو جاری کیا۔ آج ان علماء کے اوپر طرح طرح کی آوازیں کستے ہو، مدارس کو کہتے ہو یہ دہشت گردی کے اڈے ہیں، یہاں دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ مجھے بتاؤ، یہ مدرسہ اگر اس میں دہشت گرد پناہ لیتے اور دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی تو کیا اسی طرح اوپن ہوتا؟ آپ جس طرح سے چاہتے اس میں داخل ہو جاتے۔ ایسے کام تو انتہائی خفیہ طریقے سے کیے جاتے ہیں۔ ہندوستان میں پھیلے ہوئے تمام مدارس کو دیکھ لیجئے، کہیں گیٹ ہے تو دروازے نہیں ہے، چہار دیواری نہیں ہے، کھلی جگہوں پر چلتے ہیں۔ ارے وہاں تو اگر سبزی کاٹنی ہوتی ہے تو مشکل سے تلاش کرنے پر چھری ملتی ہے، اور تم کہتے ہو کہ یہ مدرسے دہشت گردی کے اڈے ہیں۔ یہ مدرسے نہ ہوتے تو ملک کی آزادی کا نعرہ نہ لگتا۔ ایک عالم دین اور عالم ربانی نے ملک کی آزادی کا نعرہ لگایا اور وہ نعرہ ایک مدرسے سے گونجا۔ میرے دوستو، ان مدارس کی اہمیت، یہاں سکھایا کیا جاتا ہے، یہاں پڑھایا کیا جاتا ہے؟ یہاں انسان بنائے جاتے ہیں، انسان بنائے جاتے ہیں، اور انسانیت ہی ہمارے ملک کی پہچان ہے، ہمارے ملک کی شناخت ہے۔ یہ مانوتا ہی ہمارے ملک کی شناخت ہے، یہ ہمارے ملک کی پہچان ہے۔ اور کیوں ہے؟
تاریخ ہمیں بتاتی ہے اور ہمارا دین بھی ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کو انسانوں سے آباد کرنا چاہا تو ڈاروین صاحب نے تو کہا ہے کہ پہلے انسان بندر تھا، پھر ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچا. نہیں ایسا ہے. پہلا انسان اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام. پہلے انسان اس دنیا میں آئے کہاں ہیں؟ ہندوستان میں آئے. آپ سوچئے پہلا انسان بھیجا جا رہا ہے، اسے خلیج میں نہیں بھیجا جا رہا ہے، اسے مکہ اور مدینہ میں نہیں بھیجا جا رہا ہے، اسے ہندوستان میں بھیجا جا رہا ہے. یعنی انسانیت یہاں سے پھیلے گی پوری دنیا میں، انسانیت پھولے گی بڑھے گی ہندوستان سے. تو ہندوستان سے تو انسانیت کا سبق پوری دنیا سے ملا ہے اور ان مدرسوں میں انسانیت بھی سکھائی جاتی ہے. ان مدرسوں میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ سب انسان اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کو اپنی مخلوق کے ساتھ بہت پیار ہے. اللہ مذہب کی بنیاد پر فرق نہیں کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیاله. ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے. ان کا دھرم کچھ بھی ہو، ان کا مذہب کچھ بھی ہو، ان کا مسلک کچھ بھی ہو، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اللہ کے نزدیک سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ کی اس مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرے. مدرسوں میں یہ سکھایا جاتا ہے. مدرسوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. لوگوں پر رحم کرنے والے اللہ ان کے ساتھ رحم کرتا ہے. تم دنیا والوں پر رحم کرو. یہ نہیں کہا گیا کہ صرف انسان بلکہ دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں تم ان پر رحم کرو، اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا. ان مدرسوں میں یہ سکھایا جاتا ہے، انہیں انسان بنایا جاتا ہے، انسانیت کا احترام کرنا سکھایا جاتا ہے. قرآن کریم کی یہ آیت انہیں اکبر کروائی جاتی ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. قرآن کہتا ہے اے لوگو، اے ایمان والو نہیں، اے مسلمانوں نہیں، اے لوگو. یہ قرآن جو ہے نا، مسلمان غلط کہتا ہے کہ قرآن ہماری کتاب ہے. نہیں، یہ پوری انسانیت کے لیے اللہ نے اتاری ہے. ھدی للناس، لوگوں کی رہنمائی کے لیے قرآن نازل ہوا ہے. یہ تو ہم نے رکاوٹیں ڈال دی، یہ اپنی ہے، ہماری ہے، میری ہے، میری ہے. یہ ہماری اور آپ کی نہیں، پوری انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ کا یہ کلام آیا ہے. کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگوں، اپنے اس پیدا کرنے والے رب سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا. یعنی تم سب ایک ہی کی اولاد ہو، آدم کی اولاد تم سب ہو. کیا پتا چلا کہ ہماری رگوں میں جو خون ہے نا، وہ ایک ہی باپ کا خون ہے، ایک ہی ماں کا خون ہے. یہ تو ہم نے کوئی اور مذہب اختیار کر لیا، ہمارے بھائی نے دوسرا دھرم مذہب اختیار کر لیا، لیکن خون تو ہماری رگوں میں ایک ہی ماں باپ کا ہے. اور اس خونی رشتے سے ہم سب بھائی بھائی ہیں. یہ سکھایا جاتا ہے ان مدرسوں میں. یہ سکھایا جاتا ہے کہ جس نے بلا وجہ کوئی ایک جان لے لی تو اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا.
جن بچوں کے ذہنوں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جان کا اتنا احترام، بھلا کیا وہ بچے بمباری کریں گے، بم پھوڑیں گے، بم بنائیں گے، انسانیت کو تباہ کریں گے؟ یہ صرف مدرسوں کو بدنام کرنے کی سازش اور کوشش ہے۔ اور میرے دوستو، ان مدرسوں کو بدنام کرنے کی سازش ہمارے ملک میں جو ہے نا امپورٹ کی گئی ہے، اوپر سے یہ بات ہے۔ ہمارے مخدوم محترم جمعیت علماء ہند کے صدر محترم جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک واقعہ سنایا ہمارے بھیونڈی میں مدرسے سے، جس مدرسے سے میرا تعلق ہے وہاں تشریف لائے، تو فرمایا کہ لندن میں ایک کانفرنس ہوئی جس میں یورپ کے دانشور شریک ہوئے، اور اس کا موضوع یہ تھا، سبجیکٹ یہ تھا کہ اس وقت دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ کیا ہے۔ 3 دن تک یہ کانفرنس چلی اور تمام لوگوں نے، تمام دانشوروں نے متفقہ طور سے یہ فیصلہ کیا کہ سب سے بڑا خطرہ بنیاد پرستی سے ہے۔ بنیاد پرستی کا مطلب جانتے ہو؟ آپ کو بالکل سادہ لفظوں میں سمجھاؤں کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، ہماری بنیاد کیا ہے؟ اللہ سے محبت رکھنا، اللہ کے رسول سے محبت رکھنا، اللہ کی نازل ہوئی کتاب سے محبت رکھنا، اللہ کی طرف سے جو ہدایات آئی ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنا، یہ بنیاد پرستی ہے۔ کہا سب سے بڑا خطرہ اس سے ہے۔ اور دوسرا فیصلہ یہ کیا کہ بنیاد پرستی کی سب سے بڑی جگہ ہندوستان۔ حضرت نے فرمایا میں تو سوچتا رہ گیا، کہنے لگے پھر میرے دل میں بات آئی کہ بنیاد پرستی کا سب سے بڑا مرکز ہندوستان کو اس لیے کہا گیا کہ یہاں یہ مدرسے ہیں جو دین سے جوڑتے ہیں، مذہب سے جوڑتے ہیں، اور دین سے جڑ جانے کے بعد انسان کو اللہ کی تمام مخلوقات سے محبت ہو جاتی ہے۔ اس بنیاد پر ان مدرسوں کو وہاں سے نشانہ بنایا گیا۔ ہم اور آپ نہیں سمجھتے کہ ان مدارس کی اہمیت کیا ہے، لیکن دنیا کی وہ طاقتیں جن کے اشارے پر اس وقت دنیا کا نظام چلتا ہے، کرنے کو تو حکومتیں دوسروں کی ہے، لیکن وہ جب چاہتے ہیں کسی کو تخت پر بٹھا دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں کسی کو تخت سے اتار دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں کسی ملک کی کرنسی کو گرا دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں کسی ملک کی کرنسی کو اٹھا دیتے ہیں۔ اتنے طاقتور ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر سمندر میں ایک سوئی ڈال دو تو ہم اس سوئی کو بھی سمندر سے کھنگال کر نکال لیں گے۔ وہ اگر گھبراتے ہیں تو ان مدرسوں سے گھبراتے ہیں۔ اس میں سچا دین سکھایا جاتا ہے، سچے انسان بنائے جاتے ہیں۔ ان کو سچے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تو ان کے اشاروں پر ناچنے والوں کی ضرورت ہے۔ دنیا کو تباہی کی طرف لے جانے والے وہ، دنیا کو برباد کرنے والے لوگ وہ، پورے ملک کے اوپر بمباری کر کے، بارود برسا کر کے پورے ملک کو برباد کرنے والے لوگ وہ، ان کو انسانیت سے کہاں محبت ہوگی؟ اور پھر جو انسانیت سے محبت کرتا ہے وہ کہتے ہیں۔ بہرحال میرے دوستو، دینی اعتبار سے بھی ہمارے مدرسوں کی یہ اہمیت ہے کہ یہ ان 3 مقاصد کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کے لیے بعثت ہوئی تھی مدنی آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ہمارے ملک کے اعتبار سے ان مدارس کی اہمیت یہ ہے کہ یہیں انسانیت کا درس دیا جاتا ہے، یعنی اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا جاتا ہے، یہی ایک انسان دوسرے انسان کا کس طرح احترام کرے، اس کا حق کس طرح ادا کرے، یہاں یہ سکھایا جاتا ہے۔ اور ہمارے ملک کو اس وقت اسی پیار و محبت کی ضرورت ہے،
اسی لیے میں اپنے حضرت جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہ العالیہ کا یہ پیغام آپ کو دے رہا ہوں اور آپ کے ذریعے پورے اجیر کو دے رہا ہوں، پورے لاتور کو دے رہا ہوں، پورے ہندوستان کو دے رہا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں یاد رکھو آگ سے آگ کو بجھایا نہیں جا سکتا، اسی طرح نفرت کو نفرت سے نہیں بجھایا جا سکتا، جس طرح آگ کو بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح نفرت کو بجھانے کے لیے پیار و محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ پیار و محبت کے پیغام پر بن جاؤ، پیار و محبت کا پیغام لے کر کے ہر جگہ گھومو پھرو، جہاں بھی رہو پیار و محبت ہر ایک کے ساتھ، انسانیت کا رشتہ ہر ایک کے ساتھ، اس کو باقی رکھو۔ اب آخر میں یہ بچے جو حافظ قرآن ہو رہے ہیں، ان کے سلسلے کی ایک بات کہہ کر کے میں ختم کرتا ہوں، 1 منٹ میں 8:30 بجنے والے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی احمد خان کی دامت برکاتہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، میں وہ واقعہ سنایا جائے گا۔ فرماتے ہیں ایک افریقی ملک ہے ملاوی، وہاں ایک مدرسہ چلتا ہے، ڈابھیل کے پڑھے ہوئے ایک مولانا ایوب صاحب ہیں جو وہاں پڑھاتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں میں وہاں گیا تھا مدرسے میں، تو مولانا ایوب صاحب نے وہ واقعہ بیان کیا کہ ایک دن میں بیٹھ کر پڑھا رہا تھا اپنی کلاس میں، وہاں مقامی باشندوں میں سے کوئی ایک چھوٹا بچہ، وہ کالے رنگ کے ہوتے ہیں اور انتہائی غربت وہاں رہتی ہے، جسم پر صرف ایک نیکر ایک چڈی ہوتی ہے، کہنے لگے وہ آیا دروازے پر کھڑا ہو گیا اور اپنی زبان میں کچھ کہنے لگا۔ میں نے ایک بچے کو بھیجا جو اسی کا ہم زبان تھا کہ جا کر سنو یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے آ کر بتایا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ کیا آپ مجھے بھی پڑھائیں گے؟ میں نے اس کو بلایا، اس کو بٹھایا، پھر لے جا کر کے اس کو نہلایا، کپڑے دلوائے اور پڑھانے لگا، اور کبھی کبھی اس کو خرچ کے لیے کچھ پیسے دے دیا کرتا تھا۔ ایک دن ہاسٹل کی طرف میں یہ دیکھنے گیا کہ بچے کیا کرتے ہیں، تو دیکھا اس کے ہاتھ میں ایک ٹرانزسٹر ہے اور وہ گانا سن رہا ہے۔ اس کو غصہ آیا، میں نے ٹرانزسٹر اس کے ہاتھ سے لیا، زمین پر پٹک دیا اور اس کو ڈانٹا، وہ ڈر سے بھاگ گیا مدرسہ چھوڑ کر۔ پھر میں نے اس کی تلاش شروع کی تو مجھ کو بتایا گیا یہاں سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر اس کا گاؤں ہے، جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، بس پیدل جانا پڑے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر گاؤں میں گیا، یہ بچہ مجھے ملا، میں اس کو سمجھا بجھا کر کے مدرسے میں لایا، پھر اس نے حفظ مکمل کیا، اور اسی طرح کا جلسہ تھا، اسٹیج لگا ہوا تھا، دستار بندی کے لیے بچے بیٹھے ہوئے تھے، تو اس مدرسے کے ایک سرپرست تھے جو وہاں کی حکومت میں وزیر تھے، منسٹر تھے، ابراہیم نام تھا، وہ بھی اسٹیج پر موجود تھے۔ جب اس بچے کا نام پکارا گیا اس کے باپ کے نام کے ساتھ، اور انہوں نے اس بچے کو دیکھا تو رونے لگے، چیخیں مار مار کر رونے لگے، دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ اب سارا مجمع ان کی طرف متوجہ کی، یا اللہ اس وزیر کو کیا ہو گیا ہے، اس طرح بلک بلک کر رو رہا ہے۔ کافی دیر رونے کے بعد جب وہ پرسکون ہوئے تو انہوں نے بتایا یہ بچہ جانتے ہو کون ہے؟ پھر فرمانے لگے جس گاؤں کا یہ ہے میں بھی اسی گاؤں میں رہتا ہوں۔ ایک دن شور ہوا کہ کچرے کے ڈبے میں ایک بچہ ملا ہے، لوگ جمع ہو گئے، میں بھی پہنچا تو دیکھا واقعی بالکل ابھی بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کی ماں نے لا کر یہاں ڈال دیا۔ میں نے جلدی سے کاغذ وغیرہ منگائے، اخبار وغیرہ، اس بچے کو نکلوا کر کے اس میں لپیٹا اور لے جا کر کے اس کو اسپتال میں داخل کروا دیا۔ اس کی ماں نے جب بچے کو جنم دیا تھا تو وہ ذہنی طور سے گڑبڑ تھی، ذہنی توازن اس کا بگڑا ہوا تھا، اس نے لا کر کے کچرے کے ڈبے میں ڈال دیا تھا۔ جانتے ہو وہ کچرے میں پایا جانے والا بچہ کون ہے؟ یہی بچہ ہے جو اس وقت حافظ قرآن ہو کر پڑھنے آیا ہے اور جس کے سروں پر آج دستار باندھی جا رہی ہے۔ مجھے رونا اس پر آیا کہ اے اللہ، اے
نصرت کیا ہے کہ تو اپنے کلام پاک کی حفاظت کے لیے کہاں کہاں سے اپنے بندوں کو اٹھاتا ہے اور منتخب کرتا ہے. اس لیے میرے دوستو، یہ بچے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ اتفاق نہیں ہے کہ وہ اس مدرسے میں آ گئے اور انہوں نے پڑھا اور حافظ ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک کی حفاظت کے لیے ان کو منتخب فرمایا ہے. جس طرح کوئی حکومت اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے فوجیوں کا انتخاب کرتی ہے، ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کی حفاظت کے لیے ان کو منتخب فرمایا ہے. ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، بعد میں آنے والے مقررین انشاءاللہ اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو آپ سے کریں گے. بس انہی کلمات پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.